مرا در منزل جانان چه عیش و هم چون هر دم جرس فریاد می نالد کہ بربندی محمل ها. مجھے اپنے محبوب کے ہاں کون سا آرام و عیش و امن مل سکتا ہے، کیونکہ گھنٹہ ہر وقت یہ صدا دے رہا ہے کہ اپنا سامان سمیٹو. صغیر خان روز، ہر ہفتے، ہر مہینے، سال بھر گھنٹہ بجا کے ہم کو اس کی آواز کے ذریعے صدیوں کی تاریخ سے آشنا اور آگاہ کرتے ہیں. My family for generations amongst other things have been timekeepers. We came to India in the 13th century during the time of Shahabuddin Ghori. اور یہ قلعہ جو پہلے مٹی کا ہوا کرتا تھا، نواب محمود خان نے اکبر کے زمانے میں بنایا، اور 1857 میں اسی قلعے کو پوری طرح سے مسمار اور برباد کر دیا گیا تھا، کیونکہ انگریزوں سے ہم نے بغاوت کی تھی. اور جو کربلا، نجف اور درگاہ کی شبیہ جو روضے اس وقت محمود آباد میں ہیں، وہ 19ویں صدی کے روضوں کی شبیہ ہیں جو عراق میں اصل تھے. یہ روضے ہندوستان میں اور خاص کر شمالی ہندوستان میں انوکھے ہیں. آپ شاید ایسے روضے کہیں نہیں پائیے گا، کیونکہ آرکیٹیکچرلی بالکل ہو بہو ویسے ہی ہیں جیسے عراق کے روضے تھے، لیکن ان پر جو نقاشی ہے، اس پر جو نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، وہ خاص اس علاقے کے تمدن اور ثقافت سے جڑے ہوئے ہیں. اس پر جو کام ہوتا تھا پرانے زمانے میں، آج بھی ایسے لوگ محمود آباد میں ہیں جو وہ کام کرتے ہیں، اور آج روضوں کی تعمیر اور اس کی رینوویشن اور کنزرویشن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. جو جا کے محلوں میں ہم پکاریں، صدا یہ آئی کہ سب ستارے جھوکے ستون نے کیے اشارے، مکی ہمارے تہے زمین. ظاہر ہے کہ قلعے کی ان دیواروں نے کیا کیا تاریخ دیکھی ہوگی، خوشی کے موقع دیکھے ہوں گے، غم و افسوس کے موقع دیکھے ہوں گے، اور ان تمام لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کے بارے میں آج ہم فقط سنتے ہیں. قلعے میں کئی امام باڑے ہیں، ایک مسجد ہے، اور امام باڑے زیادہ تر جو ہیں وہ زنان خانے میں ہیں. ایک امام باڑہ جس کو بارادری کہتے ہیں وہ قلعے کے باہر ہے. بارادری کے پاس کوٹھی ہے، کوٹھی میں مقیم منزل کی طرف ایک حصہ ہے اور ٹیڑھی کوٹھی دوسری طرف ہے. اس میں ہمارے اجداد کی بھی تصویریں لگی ہوئی ہیں اور تاریخ کی یادگار بھی لگی ہوئی ہے. کوئین وکٹوریہ کے بھی قد اعظم کی ایک تصویر لگی ہے. مقیم منزل میں جو مقیم الدولہ راجہ نواب علی خان کے نام پر جس کا نام رکھا گیا، وہ شہید ہوئے تھے، اس میں ایک بہت بڑی سی پورٹریٹ ہے امیر الدولہ کی، ان کے بیٹے کی محمد امیر حسن خان، اور ان کے دو بیٹے میرے پردادا اور ان کے چھوٹے بھائی. اور ٹیڑھی کوٹھی میں ہمارے پردادا کی ایک بہت قد اعظم بہت خوبصورت تصویر لگی ہوئی ہے، جس میں خاص کر کے جو ایک اس کی خوبصورت علامت ہے کہ اس میں ایک وہ تلوار پکڑے ہوئے ہیں، اور وہ تلوار تھی جو جہانگیر نے ہمارے اجداد کو دی تھی. کوئی شاد یہ تو پوچھے در و بام خسروی سے کہ ہے کس کے خون سے روشن یہ چراغ کج کلاہی. اکثر خوبصورت چیزوں میں ہم کو ان کی خوبصورتی تو نظر آتی ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں ان ہاتھوں کو جنہوں نے اس خوبصورتی کو جنم دیا. دروازے، اور خاص کر دروازے ایک مزار کے ہوں، ایک سنگت کے ہوں، ایک بڑے سے عالیشان مکان یا قلعے کے ہوں، یا ایک معمولی سے گھر کے ہوں، ان دروازوں کے پیچھے اور ان دروازوں میں پوشیدہ ایک پوری کائنات، ایک پوری دنیا ہوتی ہے. تو یہ دیواریں گواہ ہیں ایک پوری تاریخ کی، اور اگر یہ بول پاتی تو مجھ سے زیادہ بیان کر پاتی کہ کیا کیا ان پر گزری ہے. ہمارے دادا کا ایک شعر ہے کہ، اور وہ شعر اس لیے میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ قلعے نے اس وقت جس دور سے قلعہ گزر رہا ہے وہ خیر آپ کی لینز نے اس کو کیپچر کیا ہی ہوگا. تو
ان کا شعر ہے کہ نشیمن کے لیے تنکے چنوں گا پھر گلستاں میں، نشیمن کے لیے تنکے چنوں گا پھر گلستاں میں، جلا ہے آشیاں اب آج سے فرصت ہی فرصت ہے۔ کوشش ہے اور کاوش ہے کہ یہ جو ہماری ہسٹری ہے، ہماری ثقافت ہے، تمدن ہے، اس کا ایک نیا باب کھلے، اور یہ شعر شاید ان دیواروں کو دیکھی کہ انہوں نے لکھا ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بہت بڑھیا۔